آج جو ورد ایڈریس آپ نے پڑھا ہے بڑا ہی اہم تھا. مجھے 2 دن پہلے جب یہ فون آیا تو میں سب سے پہلے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ ایسے وقت کا تعین کرتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے لیے جمع ہو سکے. اور ان سب سے بڑھ کے خداوند ایسی جگہیں ہمیں مہیا کرتا ہے جہاں پر ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ ہم خداوند کا کلام سن پاتے. اور پھر اسی کا اس لیے شکر گزار اس نے مجھے پھر سے اس قابل کیا کہ میں یہاں پر آپ سبوں سے خداوند کا کلام پڑھ سکوں. میں بھائی عالم کا اور ان کی مسز کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے حلقہ احباب میں سے یہ بڑا ہی مناسب جانا کہ میں اس خاندانی شکر گزاری کے موقع پر خداوند کا کلام ان تک پہنچا سکوں. اور میں ان سارے ایسے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس خوشی کو ایک دوسرے سے بانٹ لیا ہے اور اب کلام کی صورت میں یہ خوشی بڑھنے والی ہے. میں ایسے سب لوگوں کا بھی خداوند کے حضور میں شکر گزار ہوں. شاید یہ جو ورد آپ نے پڑھا سنا ہے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا. 10 کوڑی ہیں اور ایک ایسے رستے میں ملے ہیں جو بالکل ہی متضاد تھے. یروشلیم سے سامریا بالکل اپوزٹ سائڈ ہے اور یہودی چاہتے ہوئے بھی سامریا سے کبھی گزر نہیں. ان کے لیے سامریا جیسے ہمارے ہاں انڈیا پاکستان ہے بالکل ایسے ہی تھا. وہ وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے تھے. یہ نہیں تھا کہ سفر بڑا لمبا تھا، سفر تو بالکل تھوڑا سا تھا. کچھ میل کا فاصلہ انہیں سامریا میں پہنچا سکتا تھا. لیکن شریعت کی ایک بڑی دیوار ان کے سامنے تھی جو انہیں ہمیشہ سامریوں سے تعلق رکھنے سے روکے رکھتے. لیکن خداوند کا یہ معجزہ اس لیے عام ہے کہ خداوند کے لیے کوئی سامری نہیں تھا، خداوند کے لیے کوئی یہودی نہیں تھا، خداوند کے لیے کوئی کنانی نہیں تھا، خداوند کے لیے کوئی امونی یا موابی نہیں تھا. خداوند کے لیے سب ایک جیسے تھے. اور جب یسوع اس رستے میں تھا تو وہاں پر 10 لوگ ملے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس بیماری کی سیویرٹی بتانا چاہتا ہوں. جو کوڑ ہے بڑا عجیب مرض ہے. میں جب گزرے دنوں کوئی 1 ماہ پہلے میں بائبل اسٹڈی اپنے بچوں کو کروا رہا تھا چرچ میں، تو میں نے وہاں پہ چند باتوں کے بعد کی کتاب سے بیان کرتے ہوئے کہا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی جلد سے آپ کی سکن سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ کی سکن کی لیئرز ڈیمیج ہوتی ہے، پھر اسی اثناء میں آپ کی جو نروز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی سیویرٹی اس طرح سے ہے کہ آپ کا کبھی ہو سکتا ہے آپ کا ناخن نکل جائے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک انگلی نکل جائے، ہو سکتا ہے آپ کے جسم کے کچھ حصے اس بیماری کی وجہ سے ناپید ہونے شروع ہو جائے. یہ بیماری ایک دم سے جب شروع ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا عرصہ لمبا ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ جلدی انسان کو ختم کر دے. لیکن اس سیویرٹی کے دوران میں ایک یہاں پر بات غور طلب تھی، یسوع ہر بیماری کا علاج رکھا. لکھا ہے یسوع ایک ندی کے پاس تھے جسے گنیسرت کی جھیل کہا جاتا تھا، جسے گلیل کی جھیل بھی کہا گیا. وہاں پر یسوع بیٹھے تھے اور بہت سارے لوگ جو دل کے بھی ہوں گے، جو ٹانگوں کے مریض بھی ہوں گے، جو ہڈیوں کے مریض بھی ہوں گے، جو جگر کے مریض بھی ہوں گے، اب سب یسوع کے پاس آئے. ہم سب کامیاب مسیحی اس لیے ہو سکتے ہیں کہ ہمارا یسوع ہر بیماری کا اسپیشل ڈاکٹر ہے. ہر بیماری کا اسپیشل ڈاکٹر. کوئی دل والا ہے وہ بھی کامیاب ہو رہا ہے، جو جوڑوں کی درد لے کے آیا ہے تو اسے بھی شفا مل رہی ہے. ایون آپ کی روحانی کمزوریاں بھی یسوع ختم کر. اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ تھی وہ لوگ جب گزر رہے تھے تو کوئی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. اب یسوع جہاں سے گزر رہا تھا وہاں پہ کوڑیوں کی بستی تھی اور ان کوڑیوں میں سے 10 وہاں سے روڈ پر اس لیے آئے کہ انہیں کچھ چیزیں درکار تھیں جو انہیں شہر سے ملنی تھی. اب میں بتاتا چلوں شریعت میں ایک سب سے ضروری عمل یہ تھا کہ کوئی جب کوڑی ہو جاتا، جسے کوڑ کا مرض ہو جاتا، تو وہ شہر میں
میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس کی الگ سے بستی بنا دی جاتی، اسے منع کیا جاتا، پابندی تھی کہ وہ شہر میں داخل نہیں ہوگا، اگر وہ شہر میں آئے گا تو اسے زور زور سے چلانا پڑے گا، کوڑی کوڑی کوڑی، اور وہ چلاتا ہوا لوگوں کے درمیان نہیں جا سکے گا، کیونکہ شریعت میں یہ خاص پابندی تھی کہ جو اسے شہر میں آتا دیکھے گا وہ اپنے گھروں میں گھس جائے گا۔ پابندی یہ تھی کہ اگر کوڑی کو دیکھ بھی لے گا تو شاید اسے بھی یہ مرض دیکھنے سے ہو جائے۔ ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی نا، ٹی بی کو بھی ایسا مرض ہی سمجھتے تھے۔ ہم آج بھی ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے زیادہ تر لوگ گھروں میں تو اتنا پرہیز نہیں کرتے، لیکن باہر سے کسی کو پتا تو وہ شاید ایک دوسرے کا پانی بھی نہ پیتے ہوں۔ ہمارے وہاں بھی تو ایسے ہی ہے، لیکن یہ خاصیت صرف یسوع میں ہے۔ نعمان کوڑی گیا الیشا کے پاس، لیکن الیشا تو اسے دیکھنے بھی نہ گیا، الیشا نے تو پردہ بھی نہ اٹھایا کہ نعمان کیسا ہوگا۔ الیشا نے تو اپنے خادم سے یہ بھی نہ کہا کہ جا پہلے دیکھ کے آ اس کے کوڑ کی سویرٹی کیا ہے، اس نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ نعمان کا قد کتنا لمبا ہوگا، اس نے بالکل نہیں جانا۔ الیشا نے صرف اتنا کہا کہ جا اسے کہہ دے، جہازی سے اس نے کہا کہ جا اسے کہہ دے یردن میں 7 بار غوطہ مار لے تو صاف ہو جائے گا۔ لیکن یسوع دیکھ لیجیے، اس نے 10 میں سے میرا ایمان ہے کہ سبوں کو ہاتھ ضرور لگایا، میرا ایمان ہے اس نے کسی کے ہاتھ میں ضرور دیکھے، میرا ایمان ہے وہ کسی کی آنکھ کو ضرور چھو پایا ہوگا، میرا ایمان ہے کہ کسی کا کندھا اس کے ہاتھ لگانے سے مکمل ہو گیا ہوگا، میرا ایمان ہے کہ اس کی بازو جو آدھی نکل گئی ہوگی یسوع کے ہاتھ لگانے سے وہ پوری ہوگی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع جس کسی کو چھو رہا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ میرا ایمان ہے یسوع جہاں دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہوگا۔ میرا ایمان ہے کہ کسی بیماری کی سویرٹی کبھی ہمارے جسموں کو خراب نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کے اندر خداوند کی وہ شکر گزاری ہے جو کسی بیماری کے بعد نہیں آئی، یہ شکر گزاری بیماری کے ہوتے ہوئے بھی مسیح کے اندر ہے، بیمار ہوتے ہوئے بھی۔ اور یسوع دیکھیے، وہ جو یسوع کے پاس آ رہے تھے ان کے کئیوں کے ہاتھ نہیں ہوں گے، کئیوں کے پیر نہیں ہوں گے، وہ لنگڑا کے چلتے ہوں گے، نقاب کیا ہوگا، لیکن یسوع کے پاس جب آئے تو ایک سب سے بڑی بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہاں پر لکھا ہے ایک گاؤں میں داخل ہوتے 10 کوڑی آئے، انہوں نے دور کھڑے ہو گئے، وہ جانتے تھے کہ ہمیں تندرست آدمی کے پاس نہیں جانا، تو لکھا انہوں نے دور کھڑے ہو کر پکارا، اے صاحب ہم پر رحم کر۔ مجھے وہ اندھا برطلمائی بھی یاد آیا، وہ یسوع کو دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن دور سے کہنے لگا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ وہ یسوع نے کہا، کیا تو ایمان رکھتا ہے کہ صرف میں ہی تجھے آزاد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے ایمان کی پیٹھ پر یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہاں صرف تو ہی ہے جو مجھے آزاد کر سکتا ہے۔ اور یقین مانیے یسوع نے کہا، جا تیرے ایمان سے تجھے آزاد۔ اور یہاں پر آپ ذرا غور سے پڑھ رہے ہیں، اگر میرے ساتھ ہے تو سنتے رہیے، اے صاحب ہم پر رحم کر۔ اب اس کی وجہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی سادہ آدمی نہیں ہے جو سارے سن رہے تھے یا سارے آ گئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو شہر سے آوازیں سنتے رہے کہ ہاں دیکھو وہاں یسوع ہے، وہ دیکھو وہاں پہ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ کسی نے سنا ہوگا دیکھو اس نے 4 دن کے لازر کو بھی زندہ کیے، کسی نے سنا ہوگا کہ دیکھو وہ تو لنگڑوں کو بھی چلا دیتا ہے، کسی نے سنا ہوگا وہ تو ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہی بات تھی، انہوں نے ایمان کو مکمل کر لیا اور مکمل ہمت جٹاتے ہوئے کہا، اے صاحب ہم پر رحم کر۔ اور لکھا ہے یسوع نے انہیں دیکھا اور کہا، جاؤ۔ میں پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، گریک زبان میں ایک لفظ ہے سوزو، جس کا مطلب ہے رائز اینڈ گو اوے، کھڑے ہو جاؤ اور چلے۔ یہاں پر ہمارے ہاں اردو میں ترجمہ ہوا ہے دیکھا اور کہا جاؤ، لیکن جو میں گریک زبان میں پڑھ رہا تھا وہاں پر لکھا تھا جس کا مطلب ہے رائز اینڈ گو اوے، اٹھو اور جاؤ۔ اب جاؤ کہاں پر ہے؟ اب میں ایک چیز آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ بیماری کے بعد شکر گزاری کریں گے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ ٹھیک ہو جانے پر یسوع کے ساتھ چلیں گے،
آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ اپنی پرابلمز کے ختم ہو جانے پر خداوند کے ساتھ چلیں گے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی حالت بہتر ہو جانے پر یسوع کے ساتھ چلیں گے۔ اس نے تو نہیں کہا تھا جاؤ نہاؤ دھو کے آؤ میں پھر آپ کے لیے کلوری پر جاؤں گا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میں تیرے لیے کیسے خون بہا دوں، تو اچھا ہی نہیں لگ رہا، اس نے تو نہیں کہا تھا نا جی کہ تیری حالت کیسی ہے میں تیرے لیے سلیپ کیسے اٹھا لوں، تو بالکل نہیں سوچا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب میں ٹھیک ہو گیا تو میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا، اب میں ٹھیک ہو گیا تو میں خداوند کے ساتھ چلنا شروع کروں گا، اب میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی زندگی خداوند کو دے دوں گا۔ یہ ہمارے وہ فیصلے ہیں جو صرف فیک ہوتے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ کبھی مکمل ہی نہیں ہوتے۔ ہم یسوع کے ساتھ رہ ہی نہیں پائے۔ تھوڑی دیر پہلے میں استاد جی سے بات کر رہا تھا تو استاد جی یہ بات کر رہے تھے کہ ہم ایسا ہی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیاں روایتی مسیحی ہوتا، جیسے یسوع مسیح کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا، فقیر فریسی یسوع سے شکایت کرنے لگے، کہنے لگے کہ تیرے شاگرد روایتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے کہا کیا روایتیں بڑی ہیں یا خداوند کا کلام؟ تو میرے پاس بھی آپ کے لیے سوال ہے، کیا وہ کرتے رہنا چاہیے جو بیماری کے بعد ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہو رہا ہے، یا ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے خداوند کو دے دیں؟ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کس ڈگر پر چلتے رہیں گے۔ لیکن داؤد ہمیں اس کی پہلے سے مثال دے رہا ہے، بلکہ بہت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب آپ کا ایمان ہے کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے تو پھر بیماری کا بہانہ تو نہ کیجیے۔ پھر جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع بیماری سے نکال سکتا ہے تو بیماری میں ساتھ چلتے رہنا ضروری کیوں نہ ہوا؟ اس لیے یسوع یہ کہہ رہا ہے، یہاں پر اس نے کہا، اس نے دیکھا اور کہا جاؤ، اور جانا کہاں تھا؟ شریعت میں پابندی تھی اپنے تیری کاہن کو دکھانا، کاہن کو دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ تم پاک ہو گئے ہو، تو پھر تم پاک ہو۔ 7 دن کے بعد پاکیزگی کی قربانی چڑھائی جاتی اور ایک کوڑی جب آزاد ہو جاتا تو پھر اس قربانی کے بعد وہ آزادی سے گھوم پھر سکتا۔ اگر اس کی کاہن تصدیق نہیں کرتا تھا تو وہ آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر سیکھنے کی ہے، لکھا ہے وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ انگریزی میں 2 طرح کے ورڈ آئے، میں نے کافی ترجمے پڑھے، وہاں پہ لکھے ایک جگہ لفظ ہے پیور ہونا، مطلب وہ جو ان کے زخم تھے وہ بھر گئے، اور ایک ترجمے میں لفظ آیا کلین کلینزرڈ، مطلب وہ صاف ہو گئے۔ اب یہاں میں 2 طرح کی متضاد چیزیں اس لیے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں دونوں کو سمجھنا ہے۔ اب وہاں پہ ان کی بیماری کی سیورٹی یہ تھی کہ بیماری ایک دم سے جا نہیں سکتی تھی، اس کے لیے شریر میں پابندیاں تھی، علاج تھا، ویسا تک ممکن ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں پہ جب خداوند کی خاصیت میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، جب یسوع نے انہیں صرف دیکھ لیا ہے تو بازو بھی پورے ہوئے، انگلیاں بھی پوری ہوئی، ناخن بھی پورے ہوئے، پاؤں بھی چلنے لگے، وہ لگڑا رہے تھے وہ سیدھے ہو گئے، اور جاتے جاتے انہوں نے پہلے سے دیکھ لیا کہ وہ تو پہلے سے بھی بہتر ہو گئے۔ پہلے شاید کوئی بیمار ہوگا لیکن کوڑ کی بیماری نے اسے اور ناگر کر دیا، لیکن اب جب یسوع نے دیکھ لیا تھا تو کوئی لنگڑاتا نہیں تھا، جب یسوع نے دیکھ لیا تھا تو کسی کی آنکھیں خراب نہیں تھی، جب یسوع نے دیکھ لیا تھا تو کسی کا گلا خراب نہیں تھا، جب یسوع نے دیکھ لیا تھا تو کسی کا کینسر باقی نہیں تھا، جب یسوع نے دیکھ لیا تھا تو لکھا ہے وہ رستے میں جاتے جاتے ہی پاک صاف۔ ذرا سوچیے ایک اور بات، ہمیں ایمان کی بنیاد کہاں رکھنی ہے؟ ذرا سوچیے، پولوس کہتا ہے رومیوں کی خط کے 10ویں باب میں سب جانتے ہیں، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آپ کے کان کہاں تھے؟ اب کیوں نہیں سنتا؟ ابراہیم کا مصنف کہتا ہے وقت کے اعتبار سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، تمہیں آج بھی دودھ کی حاجت ہے۔ میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں، ایک کلاس میں تھوڑی دیر پہلے استاد سے یہ مثال بانٹ رہا تھا، میں آپ سے بھی جانتا ہوں، ایک کلاس میں کسی نے استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہنا شروع کیا لیٹس ٹاک اباؤٹ the 7 wonders of the world، ہمیں دنیا کے 7 عجائبات کی بات کرنا ہے۔ تو اس نے بچوں سے سارا کچھ دیکھنا شروع کیا، کسی نے کہا اہرام مصر ہوگا، کسی نے کہا ایفل ٹاور ہوگا، کسی نے کہا تاج محل ہوگا، لیکن ایک بچی وہاں پہ ایسی تھی جو بالکل چپ تھی،
اس کے ٹیچر نے اس سے پوچھا why you are still silent؟ آپ کیوں ابھی تک چپ ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان 7 wonders کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کیا کچھ ہیں، ان کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، ہم کیوں ان باتوں کو بڑا بڑا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا 7 wonders میں سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ نہیں کہ ہم اچھا سن سکتے ہیں؟ کیا 7 wonders کی بجائے سب سے اچھی بات یہ نہیں کہ ہم اچھا بول سکتے ہیں؟ کیا 7 wonders کی بجائے سب سے اچھی بات یہ نہیں کہ ہم بہترین دیکھ سکتے ہیں؟ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ایمان کی بنیاد اب کہاں رکھیں گے؟ اس خدا پر جو آپ کی سن کے فوری جواب دیتا ہے، اس خدا پر جو اپنے وقت پر فوری آ جاتا ہے، اس خدا پر جو آپ کی بیماری کو پہلے سے جانتا ہے اور صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ مانگنا شروع کریں۔ ذرا سوچئے، آپ ایمان کی بنیاد کہاں رکھیں گے؟ پولس کہتا ہے رومیو کے خط میں کہ یسوع مسیح ہمارے ایمان کی مضبوط چٹان ہے، ایسی چٹان جو کبھی ٹوٹ نہیں پاتی۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، لکھا ہے پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ میں پڑھ رہا تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے میں تھوڑا لنگوسٹکلی بڑا کانشیس رہتا ہوں، میں ان چیزوں کو پڑھ کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سادہ باتیں کرنے سے آپ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہاں پر میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا ہی ضروری لفظ ہے، یونانی زبان میں لفظ آیا میگس فون، جس کو آپ انگلش میں میگاز فون کہہ سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے شاؤٹ ایٹ یور لنگس، کہ اتنا زیادہ بلند پکارو کہ آپ کے پھیپھڑوں تک کی آواز آنا شروع ہو جائے۔ اس نے اتنی بلند آواز سے کہا، اتنی بلند آواز سے خداوند کی تعریف کی کہ اے ربی دیکھ میں شفا پا گیا، اے ربی دیکھ میں آزاد ہو گیا، دیکھ میرے پاؤں ٹھیک ہو گئے، دیکھ میرے بازو ٹھیک ہو گئے، دیکھ میری آنکھیں دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس نے اتنی بلند آواز سے خداوند کا شکر کیا۔ لیکن میں پھر بیان کروں، وہ سامری تھا، کتنا عجیب ہے۔ ہم یہی سوچتے رہتے ایک مسیحی اچھا شکر گزار ہو سکتا ہے، ہم سوچتے ہیں صرف مسیح کے ساتھ چلنے والا اچھا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ میں نے تو ہندوؤں کو بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، میں نے تو مسلمانوں کو، میرے سے بہت سارے لوگ دعا کراتے، میں نے تو ان کو بھی شکر گزاری کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ مان نہیں پائے اپنے گھروں میں، بربلا نہیں کہہ پائے، لیکن مجھ سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح ہمارا نجات دہندہ ہو گیا۔ میں نے تو ایسا کہتے سنا۔ ذرا سوچیے، وہ سامری تھا، لیکن اس نے سب کے سامنے وہ نہیں ڈرا کہ وہ جو میں کوڑی کوڑی کہا کرتا تھا، مجھے دیکھ کے لوگ گھروں میں گھس جایا کرتے تھے، وہ نہیں ڈرا کہ میری آواز سے کوئی ڈر جائے گا، وہ نہیں ڈرا کہ مجھے دیکھ کے کوئی چھپ جائے گا۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے ربی دیکھ میں آزاد ہو گیا، دیکھ میں صاف ہو گیا، دیکھ میرے زخم بھر گئے۔ میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے، لیکن پولس اور یعقوب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ To walk in faith، ایمان میں چلتے رہنا ہمارے لیے کیسے بن پائے، یہ ایک سب سے ضروری بات ہے۔ ہم اس گریٹیٹیوڈ کے لیے کچھ تو ہیں تو جو خداوند کی طرف سے مل کے آیا ہے، لیکن اس گریٹیٹیوڈ کے لیے ہمارا ایکٹ کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہم کیسے اس گریٹیٹیوڈ کو بیان کر پائیں گے؟ تو میرے لیے سب سے بڑی مثال اس 10ویں کوڑی کی ہے جس نے اس خوشی کو بیان کرنے سے دریغ نہ کیا، اور وہ نہ ہیزیٹیٹ فیل کی اس نے کہ میں کس سے بیان کروں۔ اس نے اس خوشی کو سبوں تک بانٹ دیا۔ ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہمیں ایک دم سے مسیح کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ایمان کی تکمیل تب ہو سکے گی جب آپ صرف مسیح سے ڈریں گے اور انسانوں سے ڈرنا بند ہو جائے۔ ایمان کا درجہ تب اونچا ہو پائے گا جب آپ جان لیں گے کہ یسوع دیکھ رہا ہے اور ہم کبھی غلط نہیں کریں گے۔ ایمان تب پورا ہو پائے گا جب آپ یہ جانیں گے کہ مجھے صرف خداوند کے لیے کام کرنا ہے۔ اور یقین مانیں، آج میرے لیے یہ سب سے بڑا گریٹیٹیوڈ ہے کہ یسوع میرا خداوند ہے، یسوع میرا منجی ہے،
یسوع میرا مسیح ہے، کیونکہ وہی ہمارے گناہوں سے ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔ اور یقین مانیں یسوع کی یہ خوشی جو اس کے کلوری پر جانے سے، خون بہانے سے، صلیب پر جان قربان کرنے سے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے سے ہے، وہی آپ کی زندگی کا واحد رستہ ہے۔ یسوع مسیح نے بہت سادہ لفظوں سے اس دعوے کو بیان کرتے ہوئے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ ذرا سوچ لیجیے، مکاشفہ کا یسوع کہتا ہے نہ بائیں کی گنجائش ہے اور نہ دائیں کی گنجائش ہے۔ جب آپ سٹریٹ چلتے رہیں گے تو پھر ہمیشہ کی زندگی آپ کا حصہ ہے۔ سٹریٹ چلنے والے سے کہا گیا کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ میرے لیے آج اس بڑی اعزاز کی بات ہے کہ خداوند نے مجھے پھر سے اس قابل کیا کہ میں آپ سبوں سے گریٹیٹیوڈ کی اس پیک کو بیان کر سکوں کہ مسیح میرا ہے، جس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس بڑی خوشی کو آپ سبوں سے بانٹ سکوں۔ اور میں اس بات کو آپ سبوں سے اس لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کوشش کریں، اس رحم کو ناپنے کی کوشش کریں جو یسوع نے آپ سبوں پر کیا۔ کبھی اس کرم کو ناپنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے آپ آج قائم ہیں۔ کبھی اس خوشی کو سمیٹنے کی کوشش کریں جو آپ کے پاس موجود ہے مسیح کی صورت میں۔ تو یقین مانیں آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے، آپ کی شکر گزاری کے الفاظ کم نہیں ہوں گے، صرف اس لیے ہے کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ۔ میں 365 دفعہ کا ایک وعدہ دہرا رہا ہوں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور بائبل مقدس میں 365 دفعہ یہ وعدہ آیا ہے، گھبرانا نہ، میں تیرے ساتھ ہوں، نراسا نہ ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یسوع مسیح بھی آسمان پر جا رہا تھا تو اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ میں اب سے ہمیشہ تیرے ساتھ۔ اس لیے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ شکر گزاریاں ہمیشہ قائم رہے گی، اور میں اپنے بھائی کے لیے پاسٹر عالم امجد کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے خداوند کی حفاظت کو اس بڑے حادثے کے بعد بھی اپنے اندر دیکھا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس نے جان لیا ہے کہ صرف یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے اور اسی کی بدولت ہم بچائے جا سکتے ہیں۔ میں گیلیا کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں جو آج زندگی کی دوڑ میں ایک نیا قدم رکھنے جا رہی ہے۔ میں دعا ہوں کہ خدا انہیں ایسے اور کئی گریٹیٹیوڈ والے سال بخشے جس سے وہ ہمیشہ خداوند کی عزت کے لیے کام کرتی رہے۔ میں اس بات کے لیے بھی دعا ہوں بردر مارک کے لیے جو بیرون ملک ہمارے ساتھ ہیں اور ساری عبادت کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں اور دعا ہوں کہ وہ بھی خداوند کے جلال کے لیے اسی طرح کام کرتے رہے اور اس جاری کام کو کبھی رکنے نہ دیں۔ میں دعا ہوں آپ جو یہاں پر موجود ہیں سب اس خاندان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرے کہ انہوں نے خداوند کی حضوری میں اس بڑی قربانی کو گزرانا ہے، خداوند کی قربانی کو اپنے سبب کو ٹھہرا، اور آج اس جگہ کے لیے بھی میں خداوند کا شکر گزار ہوں جو شہر گڑھا والا میں خداوند نے ایک بڑا درجہ دیا ہے، ایک بڑی جگہ دے دی ہے جس کی بدولت ہم یہاں سے اپنی کام کی بدولت یہاں سے اپنے اینڈ سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ اور میں دعا ہوں کہ اس ریسٹورنٹ کے وسیلہ سے جب جتنے لوگ یہاں پر آیا کرے سب ان کے خلاف اور بولنے چالنے سے خداوند کی برکت کو حاصل کرے۔ میں دعا ہوں کہ خداوند اس خاندان کو اتنی ساری برکات دے کہ ان کی برکتوں سے دوسرے لوگ مستفید ہو سکیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔